جو شخص مرتد ہو جاتا ہے اسے 3 دن کی مہلت دی جائے، 3 دن کی مہلت دی جائے گی۔ اگر تو وہ اس میں سنبھل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، یعنی کہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو منا لیتا ہے، اپنے کفر سے پھر جاتا ہے اور واپسی دین اسلام میں آ جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، تب اس کے لیے کوئی قتل نہیں ہے، تب اس کے لیے کوئی سزا نہیں۔ لیکن اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کو قتل کرتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تذکرہ چل رہا تھا بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل جب فلسطین پہنچے دریائے کلزم پار کر کے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے کوئی دستور ہونا چاہیے، کوئی منشور ہونا چاہیے، کوئی قانون ہونا چاہیے کہ جس کے مطابق ہم اب اپنی زندگی کی ابتدا کر سکیں، ہم اپنی زندگی کا آغاز کر سکیں، ہم اپنی زندگی کو شروع کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے کہنے پر کوہ طور پر تشریف لے گئے، وہاں 40 راتیں قیام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی بنی اسرائیل اپنی قوم کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ قوم تو بت پرستی میں لگی ہوئی ہے، قوم تو شرک میں لگی ہوئی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو حضرت ہارون علیہ السلام پر ناراض ہوئے، میرے بھائی میرے بعد تم اس قوم کو ہی نہ سنبھال سکے، یہ قوم بت پرستی پر لگ گئی اور تم نے کچھ کیا بھی نہیں۔ جب بھائی کی طرف سے تسلی ہوئی، پتہ چلا کہ بھائی کو تو کوئی قصور نہیں، پھر قوم کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے، اے میری قوم تم نے نقصان کیا اپنا، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، یہ بچڑا بنا کر، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، سو اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور مار ڈالو اپنی اپنی جان۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی طرف توجہ کی، قوم کو کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، یہ تو تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، یہ تو تم نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے تو اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، اب تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اپنے رب سے توبہ کرو، اپنے پیدا کرنے والے کی دربار میں جھک جاؤ، اس سے توبہ کرو، اس سے معافی مانگ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اچھا اب یہاں یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل انہوں نے بچڑے کی عبادت کی، شرک کیا۔ پہلے وہ ایمان والے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اسی پر قائم رہتے تو سیدھا جنت میں جاتے، اگر اسی پر قائم رہتے موت ہو جاتے، مر جاتے تو سیدھا جنت میں جاتے۔ اب انہوں نے اس دین کو چھوڑ دیا، انہوں نے اس دین کو چھوڑ دیا تھا، اور یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ کافر تو کافر ہی ہے نا، کہ وہ دین پر آیا ہی نہیں۔ جو شخص دین پر آنے کے بعد دین کو چھوڑ دے وہ مرتد ہوتا ہے، اور گویا کہ وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ مرتد ہو چکے تھے۔ اب اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ سارے کے سارے بنی اسرائیل مرتد ہو چکے تھے، اب ان کی معافی کی کیا صورت بنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی اپنی جان مار ڈالو۔ جن لوگوں نے شرک کیا ہے وہ قتل ہو جائیں، وہ اپنے آپ کو قتل کر دیں، وہ مار دیے جائیں، اب جا کر جو ہے ان کی توبہ قبول ہو۔ ان کی توبہ مرتد کی توبہ کی معافی کی کیا صورت حال بنی وہاں؟ قتل۔
اس میں 3 روایتیں ہیں۔ بعض راہ فرماتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو مار ڈالیں، یعنی 2 بندوں نے شرک کیا ہے تو یہ اس کو مارے، یہ اس کو مارے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ باپ نے شرک کیا ہے، بیٹے نے شرک نہیں کیا، تو بیٹا جو ہے وہ باپ کو قتل کر دے گا، باپ قتل ہو جائے گا، یہ معاف ہو جائے گا، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، یہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر بیٹے نے شرک کیا ہے، باپ نے شرک نہیں کیا، باپ کو حکم ملا کہ تو اپنے بیٹے کو قتل کر، تو اپنے بیٹے کو قتل کرے گا، تیرا بیٹا قتل ہوگا، یہ بیٹا مقتول جو ہے اس کی معافی ہو جائے گی، یہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے نا ان کی توبہ کی یعنی کہ صورتحال بنی۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ وہاں مرتد کی معافی کس صورت میں کہ قتل کر دیا جائے تب معاف ہو، لیکن یہاں جو ہے یہاں ہمارے اس دین میں، ہمارے اس اسلام شریعت میں مرتد کی سزا جو ہے ڈائریکٹ واجب القتل نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو شخص مرتد ہو جاتا ہے اسے 3 دن کی مہلت دی جائے گی، 3 دن کی مہلت دی جائے گی۔ اگر تو وہ اس میں سنبھل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، یعنی کہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو منا لیتا ہے، اپنے کفر سے پھر جاتا ہے اور واپسی دین اسلام میں آ جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، تب اس کے لیے کوئی قتل نہیں ہے، تب اس کے لیے کوئی سزا نہیں۔ لیکن اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کو قتل کرتا۔ اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اس طرح کی مہربانیاں کی ہیں، احسانات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک آدھ اور مثال آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں اگر کپڑے پر گندگی لگ جاتی تو اس جگہ سے جو ہے کپڑے کو کاٹا جاتا تھا، تب جا کر جو ہے وہ کپڑا پاک ہوتا تھا۔ لیکن آپ کے لیے اور میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی فرما دی کہ گندگی کپڑے پر لگی ہوئی ہے، کپڑے کو دھو لیا جائے گا تو وہ کپڑا پاک۔ پہلے جو امتیں تھیں، شریعتیں تھیں، ان میں عبادت کی ایک جگہ مقرر ہوتی تھی کہ تم نے اس فلاں جگہ میں جو ہے عبادت کرنی ہے، اس سے ہٹ کر جو ہے عبادت نہیں کرنی۔ مثال کے طور پہ وہ کہیں سفر میں ہیں اور سفر میں ایک عبادت کی انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ جس علاقے میں ہیں، جس بستی میں ہیں، وہاں کے لوگوں نے عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کی ہوئی ہے، تو اب ان کے لیے لازمی ہوتا تھا کہ وہاں تک پہنچتے، جب تک وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تب تک جو ہے وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ کے لیے اور میرے لیے حکم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو جو ہے پاک کر دیا، جہاں کہیں نماز کا وقت ہو جائے، عبادت کا وقت ہو جائے، دیکھو زمین صاف ستھری ہے، زمین پر گندگی نہیں پڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک، تاب علیکم، پھر متوجہ ہوئے تم پر۔ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مار ڈالا، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے معاف کرنے والا نہایت مہربان۔ تو یہی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، قال موسیٰ لقومہ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے نقصان کیا اپنا، اتخاذکم العجل، یہ بچڑا بنا کر، توبوا الی بارئکم، تو اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، قتلوا انفسکم، اور مار ڈالو اپنی جان، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک، تاب علیکم، متوجہ ہوا تم پر، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے معاف کرنے والا نہایت مہربان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہمیں کرنے